دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے تو جلد ہی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور دوسرے بہت سے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں ان کے پہلے اندازے بھی بہت مبالغے پر مبنی تھے، اور یہ کہ ان کی شخصیت کا اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ان کی شخصیت کو اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں جسے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اپنے قیام کے 1-1.5 سال کے اندر جماعت اسلامی اپنے پہلے بحران سے دوچار ہو گئی، اور مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا شاہ جعفر پھلواروی اور دیگر بہت سے اہم اور معروف شخصیتوں سمیت جماعت اسلامی کے کل ارکان کی 1/3 تعداد جماعت سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور کافی وہ تحریریں اور اجتماعات، لیکن بالآخر وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بس 1.5 سال کے اندر اندر آ گیا۔ اس میں اس وقت چونکہ یہ چیزیں پھر آ چکی ہیں پبلک میں، اس وقت تو ان حضرات نے پبلک میں کچھ بیان نہیں کیا تھا، خاموشی سے علیحدہ ہو گئے، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی تحریر لکھی، نہ کسی کتاب میں کہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے، حالانکہ میرے نزدیک ان پر ذمہ داری تھی کہ اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ان حضرات کا مسئلہ ہے۔ بعد میں انہوں نے وہ چیزیں اب لکھ بھی دی ہیں، شائع بھی کر دی ہیں، اگرچہ کی ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھی، لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا، اور کھل کر مولانا مودودی نے بلکہ یہی کہا تھا کھل کر بات کریں، جماعت کے عام ارکان میں بات کریں۔ اس وقت ان حضرات نے تقویٰ کا تقاضا یہ سمجھا کہ اب یہ ذاتی باتیں ہیں، اور ذاتی باتوں کو اس طرح جو ہے لانا لوگوں کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے، اپنے طور پر یہ رائے قائم کر لی کہ دینی اعتبار سے یہ اس مقام پر نہیں ہے، کم سے کم مقام پر بھی کہ جن کے ساتھ تحریک اقامت دین کے قائد کی حیثیت سے ہم چل سکیں۔ اس میں جو چند باتیں جو معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ کہ مولانا کے ہاں ایک مرد باورچی کام کرتا تھا، اس پر اعتراض تھا، جوان لڑکا ہے آپ کے گھر میں، پردہ ہونا چاہیے، یہ جوان باورچی کیسے ہے؟ تو مولانا نے کچھ یہ اس طرح کی معذرت کی کہ میری بیوی جو ہے بہت اونچے گھرانے کی ہیں اور ان کو وہ پکانے وغیرہ کا یہ نہیں ہے معاملہ، تو مجھے رکھنا پڑتا ہے مجبوراً ملازم کوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ کسی خاتون کو رکھیے، ماما کو رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر میرا اس سے پردہ ہونا چاہیے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو جو بھی ہے کام کرے گی باورچی خانے میں، مرد تو باورچی خانے میں نہیں جاتا، شاذ کا بھی اتفاق ہوگا، لیکن باورچی خانے میں جب مرد باورچی کام کر رہا ہو اور گھر کی مالکہ جو ہے وہ تو نگرانی کرتی ہے اس باورچی خانے کا سارا انتظام، تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو گئیں؟ بہرحال مولانا نے اس پر جو بھی پوزیشن تھی مصر رہے، اور وہ مرد باورچی ان کے ہاں کام کرتا رہا۔ اب یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو ظاہر بات ہے کہ دینی مزاج اور خاص طور پہ ہمارے علماء کے جو اپنے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیز بالکل کمپیٹیبل نہیں تھی۔ اسی طرح یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے مولانا۔ اب اس میں یہ کہ ان کی ایک عذر تھا کہ میں چونکہ گردے کا مریض ہوں، صبح کو میری طبیعت، رات کو میں کام بھی کرتا ہوں دیر تک تحریر و تصنیف کا، تو میں فجر میں نہیں آ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، فجر نماز فرض جو ہے وہ اولین ہے، ہر شے پر مقدم ہے۔ بلکہ یہ اطلاع تو بعد میں بھی چلتا رہا، جب یہاں لاہور میں اچھرے میں رہے مولانا تو لوگ کہتے، جب اعتراض کرتے تھے آپ فجر کی جماعت میں نہیں حاضر ہوتے، تو مولانا یہی کہتے تھے، تو یہاں پہ شورا کے لوگ کہتے تھے چاہے موٹر کار آپ کہیں ہم آپ کے لیے جماعت اسلامی کے خرچے پر فراہم کر دیتے ہیں، آپ موٹر کار میں سوار ہو کر اور مسجد جائیں، لیکن فرض نماز جو ہے با جماعت آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ مستقلاً فرض نماز سے بھی جماعت سے علیحدہ رہنا یہ صحیح نہیں۔ تو اس قسم کی چند چیزیں تھیں کہ جن میں یہ اختلاف جو ہے پھر وہ شدت اختیار کر گیا، اور پھر یہ حضرات جو ہے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن اس وقت مجھے اس کی داستان بیان نہیں کرنی، مجھے اصلاحی صاحب کی بات بیان کرنی ہے کہ اس موقع پر اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا۔ باقی وہ تو اب مولانا علی میاں تو ابھی زندہ ہیں، اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی باقاعد حیات ہیں، انہوں نے وہ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ مولانا منظور نعمانی صاحب نے، لہذا جنہیں دلچسپی ہو وہ ان سے پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھ لیں۔ اصل میں تو اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے، بہت معقول بھی ہے۔ اس موقع پر جو دو باتیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ان حضرات سے کہیں، وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ظاہر بات ہے جب اختلاف چل رہا تھا تو وہ لوگ ان سے بھی کہتے تھے نا کہ بھئی دیکھیے آخر اس پر ہم کیسے اب ساتھ دے سکتے ہیں، تو گویا کہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی علیحدہ ہو جائیں۔ بلکہ جب مولانا نعمانی صاحب ہی لے کر آئے تھے انہیں جماعت میں اور وہ اب جا رہے تھے، تو انہیں ایک طبیعی سی بات ہوتی ہے، فطری تو میں نہیں کہتا، طبیعی سی تو ہوتی ہے
کہ جو میں جس کو لے کر آیا تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ جائے. تو اس کا جواب ہے یہ. مولانا اصلاحی صاحب نے جو دو باتیں اس موقع پر کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے. ایک یہ کہ آپ حضرات چونکہ خود تدین و تقویٰ کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہیں، لہذا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مودودی صاحب کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر تنقید کریں جو تقویٰ کے منافی ہیں. لیکن میں چونکہ اس اعتبار سے خود تقریباً مولانا مودودی ہی کی سطح کا آدمی ہوں، لہذا اس معاملے میں زبان تان نہیں کھول سکتا. پہلی بات یہ. دوسرے یہ کہ میں اگر جماعت میں شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی. شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی. اب جب کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہو چکا ہوں تو اس سے علیحدگی کو معمولی بات نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اب صحیح صورت یہ ہے کہ اصلاح احوال کے مقدور پر کوشش کی جائے. لہذا میں جماعت میں شامل رہ کر اس بات کی صحیح کرتا رہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے اور ایک دوسروں کی خامیوں کی تلافی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی خدمت کی کوشش کریں. یہ دو باتیں تھیں جو مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت کہیں اور یہ جماعت میں برقرار رہے، قائم رہے. جبکہ وہ مولانا نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب اور بھی بہت سے حضرات، تقریباً 1/3 کل ٹوٹل ممبرشپ کا 1/3 اس وقت جماعت سے کٹ گیا تھا. یہ پہلا کرائسس تھا جماعت میں. متذکرہ بالا بحران اور علیحدگیوں کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی جماعت کے صف اول میں مولانا مودودی کے ساتھ تنہا رہ جانے کی بنا پر جماعت کی تنظیم میں واضح طور پر شخص نمبر 2 بن گئے. نمبر 2. ظاہر بات ہے کہ اب ان کے معیار کا تو کوئی اور آدمی رہا نہیں. وہ تو نعمانی صاحب تھے یا پھر یہ کہ کچھ علی میاں تھے. علی میاں بھی صف دوم کے تھے. پہلے یہ 3 تھے چوٹی پر، اب 2 رہ گئے، مولانا مودودی امیر اور یہ ان کے نمبر 2. اول تو یہی بات کہ ایک شخص کسی جماعت میں واضح طور پر شخص دوم بن جائے اس کی پوزیشن کو نازک بنا دینے کے لیے کافی ہے. وہ کیوں؟ وہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر وہ تنقید کرتا ہے کسی بات پر تو سمجھا جائے گا یہ امیر بننا چاہتا ہے. یہ جو ایک پوزیشن بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی اگر بولے گا تو کہ چونکہ قریب ترین وہی ہے، نمبر 2 وہی ہے، تو یہ کہ اس میں بڑی ایک پوزیشن جو ہے نازک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمایاں فرق موجود ہو اور وہ اپنے ذمے یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاصد اور نسب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نہ